الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه الغر الميامين، ومن دعا بدعوتهم واستنى بسنتهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من اتقى الله عز وجل صار آمنا في بلاده، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم سامعین کرام، آج کے درس قرآن کریم کا عنوان رمضان المبارک کا پیغام امت مسلمہ کے نام اللہ تعالیٰ کی دوستی کا ہے. اور وہ دوستی جو آیات کریمہ خطبے میں پڑھی گئیں، ان میں سے ایک آیت کریمہ وہ ہے جو رمضان المبارک کی فرضیت کی اہمیت ہمیں بتلاتا ہے، اور رمضان المبارک کی فرضیت کے مقصد کی طرف اشارہ کرتا ہے. اور وہ مقصد کیا ہے؟ اور وہ مقصد ہے اللہ جل شانہ کی دوستی اور نفس و شیطان کی مخالفت، اور نفس و شیطان کے دھندوں کو چھوڑنا، اور اللہ جل شانہ کی محبت الہیہ میں گرفتار ہونا، اور اپنے آپ کو پورا کا پورا جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے حوالے کرنا. ارشاد باری تعالیٰ ہے، فرماتے ہیں اللہ جل شانہ: یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کتب علیکم الصیام، کتب علیکم یعنی فرض علیکم الصیام، تم پر رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے گئے. کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلے کی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے روزے. لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ، تاکہ تم اللہ جل شانہ کے دوست بن جاؤ. تقوی کا مفہوم دوستی سے میں نے اس لیے بیان کیا کہ قرآن کریم کی بہترین تفسیر قرآن کریم خود ہی ہے. ایک موقع پہ قرآن کریم نے تقوی کی تعبیر خود اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی سے فرمائی ہے. ملاحظہ کیجئے، فرماتے ہیں اللہ جل شانہ: ان اولیاؤہ الا المتقون، کہ اللہ جل شانہ کے دوست صرف اور صرف وہ لوگ ہیں کہ جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، جو اللہ جل شانہ سے ڈرنے والے، یعنی گناہوں سے باز آنے والے ہیں. تو اس سے پتہ چلا اس آیت کریمہ سے کہ یقیناً رمضان المبارک کی فرضیت کا جو اہم ترین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ جل شانہ کے ہو جائیں. کیونکہ اگر ہم نفس و شیطان کے ہو گئے تو دنیا ساری ہماری مخالف ہو جائے گی. حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ ہندوستان کے ان عظیم مجدد شخصیت ہے، وہ عظیم مجدد مفسر اور محدث شخصیت ہے. تصوف کے باب میں ہی آپ کا صرف کام نہیں، آپ نے فن تفسیر میں جو کام اپنے خلفاء کے ذریعے کروایا، جو 63 سال کے عرصے میں مکمل ہوا، احکام القرآن کریم کے نام سے، جو 17 سے 18 جلدوں میں چھپ کے آیا، اور آپ نے بیان القرآن خود بھی تفسیر لکھی، اس سے ہٹ کے اپنے خلفاء سے احکام القرآن کریم لکھوائی. تو آپ صرف فن تصوف کے ماہر مجدد نہیں بلکہ فن فقہ کی بھی محدث، فن فقہ کی بھی فقیہ ہیں، فن حدیث کے محدث ہیں. آپ رحمہ اللہ کے اجل خلفاء میں سے، اجل خلفاء اور مشہور زمانہ خلفاء میں سے، ہندوستان کے مشہور شعراء میں سے خواجہ عزیز الحسن مجذوب صاحب رحمہ اللہ کا نام ملتا ہے.
آپ کا ہی ایک شعر ہے، فرماتے نگاہیں اقربا بدلی مزاج دو ستاں بدلا، نگاہیں اقربا بدلی مزاج دو ستاں بدلا، نظر ان کی یعنی اللہ جل شانہ کی ایک کیا بدلی کہ کل سارا جہاں بدلا۔ یعنی جب انسان گناہ کرتا ہے اور اللہ جل شانہ سے دور ہو جاتا ہے تو وہ صرف اللہ سے ہی دور نہیں ہوتا، اللہ جل شانہ اس کو لوگوں کے نگاہ میں بھی گرا دیتے ہیں۔ اس لیے جو عمل صالح کرتا ہے گناہ سے بچتا ہے، قرآن کریم نے ان کی ایک تفسیر یہ بھی کی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو شخص عمل صالح کرے، ایمان لے کر آئے اور عمل صالح کرے، اللہ جل شانہ انسانیت کے دلوں کے اندر اس کی محبتیں نصیب کر دیتے ہیں اور محبوبیت اسے نصیب کر دیتے ہیں، ساری انسانیت کے دلوں کے اندر اس کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی صرف اللہ تعالیٰ سے ہی دوری کا ذریعہ نہیں، اس کے بندوں سے، اس کے محبوب بندوں سے بھی دوری کا ذریعہ ہے۔ اور اس سے قرب کا مطلب صرف یہ نہیں، اس اللہ جل شانہ سے قربت کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اس سے ہی قریب ہیں، بلکہ اس کے محبوب بندوں کی نظروں میں بھی اللہ جل شانہ اس کو اٹھا دیتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کے مقاصد میں سے، رمضان المبارک کے اہداف میں سے، رمضان المبارک کے اس عظیم موقع پہ، اس شروع ہونے والے عظیم موقع پہ جو اہم ترین پیغام ہمیں قرآن کریم کے آیت کریمہ سے ملتا ہے، وہ پیغام یہی ہے کہ اللہ جل شانہ کی دوستی اس رمضان المبارک کا مقصد ہے۔ اس لیے ایک روایت کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، جس روایت کو امام ترمذی صاحب رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں، امام ابن ماجہ نے بھی اپنی سنن میں نقل کیا، فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اذا كان اول ليلة من شهر رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن، کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو پہلی رات میں ہی اللہ جل شانہ اپنے بندوں کو اپنا قرب عطا کرنے کے لیے جتنے سرکش شیاطین اور جنات ہیں ان سب کو جکڑ دیتے ہیں، باندھ دیتے ہیں، قید کر دیتے ہیں تاکہ نیکی کی توفیق بڑھ جائے۔ اور ساتھ میں فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی دروازہ رمضان مبارک کے آخر تک بند نہیں کیا جاتا۔ وَيُنَادِ مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اور اللہ جل شانہ کی طرف سے ایک فرشتہ آسمانوں سے ندا کرتا ہے، کس سے؟ روزہ داروں سے خطاب کر کے، کس سے؟ مسلمانوں سے خطاب کر کے، یا باغی الخیر اقبل۔ استقبال رمضان کے حوالے سے فرشتہ پکار کے کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے طلب کرنے والے، اے طاعتوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے، اقبل اور آگے بڑھ، ویا باغی شر اقبل، اور اے گناہ کے طلب کرنے والے، اور اے گناہوں میں منہ دینے والے، اور اے گناہوں میں لتڑے ہوئے آدمی، بس کر، رک جا، اقصر، امسک کے معنی میں رک جا، وتوب الی اللہ عز وجل، اللہ جل شانہ کی طرف لوٹ جا، اپنے رب کی طرف لوٹ جا، وتوب الی اللہ عز وجل۔ لہٰذا یہ رمضان المبارک کا پیغام ہے کہ گناہوں سے اب بس کر لے، یا باغی شر اقصر، اب تو رک جا رمضان مبارک کے اس مبارک مہینے میں جو پورے سال گناہ کیے ہیں، اب رک جاؤ، کیونکہ گناہ سے بس کرنے میں ہی اللہ جل شانہ کی دوستی کا راز ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں صاف طور پہ بات ارشاد فرمائی، من لم يدع قول الزور والعمل به، جو رمضان المبارک کے اندر بھی باطل باتوں کو، باطل کاموں کو یعنی گناہوں کو نہیں چھوڑتا، فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ جل شانہ کو ایسے شخص کے صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ رمضان المبارک کا جو مقصد اور فرضیت کا جو مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دوستی، اور اللہ تعالیٰ کی دوستی موقوف ہے کس بات پر کہ ہم گناہ کو چھوڑ دیں۔ بس اب تک جو گناہ ہو گئے اس سے ہم باز آ جائیں، یقیناً اللہ جل شانہ اس رمضان مبارک کے وہ انوار، وہ برکات، وہ فوائد، وہ روحانیات
اللہ جل شانہ نصیب فرمائیں گے جو اس سے پہلے ہم نے محسوس نہیں کی، بشرطے کہ ہم گناہ سے بچ گئے۔ اور ان تمام گناہوں میں سے 2 گناہ کی طرف خصوصی اشارہ کرتا چلوں۔ پہلا گناہ جس میں بہت کثرت سے ہم آج کل مبتلا ہیں وہ ہے بد نظری کا گناہ، نظر بازی کا گناہ، نامحرم مرد عورتوں کو دیکھنے کا گناہ۔ اور دوسرا بہت بڑا گناہ جس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھ رہے ہیں، اور وہ ہے غیبت کا گناہ۔ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے الصوم جنہ، کہ روزہ جو ہے یہ ڈھال کے مانند ہے، ما لم یخرقھا، جب تک وہ اس کو پھاڑ نہ دے۔ صحابہ نے عرض کیا کس چیز سے یہ پھٹ جاتا ہے؟ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے الغیبہ، یعنی الغیبہ، غیبت سے یہ روزہ پھٹ جاتا ہے۔ پتہ چلا کہ یہ گناہ یعنی غیبت کی گناہ اور بد نظری، نظر بازی، بد نگاہی کا گناہ، جس وقت چونکہ ہمارے مارکیٹ تو خالی ہیں، بازار تو خالی ہیں، مگر جو آستین کا سام ہر ایک کی جیب میں موجود ہے، یہ موبائل اور اس کے ذریعے سے غلط سائٹوں پہ جانا اور غلط فحاشی دیکھنا اور اس میں ملوث ہونا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے جس کو اس وقت کوئی گناہ سمجھ ہی نہیں رہا۔ تو اللہ جل شانہ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کے مطابق اور قرآن کریم کے اس آیت کریمہ کے پیغام کے مطابق، جو کہ اس آیت کریمہ کتب علیکم الصیام کے اندر بیان ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو دوستی بیان ہوئی ہے، اس کے لیے اللہ جل شانہ ہمیں ظاہری باطنی تمام گناہوں سے کامل پرہیز کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔